بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت نشست میں رشید کونسلر جو کہ سرائے کالہ سے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ تو رشید صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ آپ بتائیں، آپ نے بلدیاتی الیکشن میں مخالف پارٹی جو تھی وہ برسر اقتدار پر ایک اپنی پارٹی ہے اب بھی اس وقت، تو ان کو اپنے وارڈ میں ہرانا، اس حوالے سے کیا آپ کی کارکردگی جی کیوں اتنی شاندار رہی جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اللہ پاک کا بہت احسان تھا جی مجھ پر، اور میرے والد صاحب بھی 1983 میں الیکشن لڑے تھے۔ ہمارے محلے میں 50 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے جب دیکھا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے، تو پھر میں نے کوشش کی، میں نے وار کیا، اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنے مخالفوں کو کم سے کم 440 کی لیڈ سے شکست دی۔ اچھا، اس کے بعد کیا صورتحال بنی؟ ضمنی الیکشن ہوئے، قومی الیکشن ہوئے، اس میں وہاں آپ کی کیا صورتحال رہی جی؟ جی، اس کے بعد پی 7 کا ضمنی الیکشن ہوا تو میں الحمدللہ میں نے اپنا پولنگ اسٹیشن 181 ووٹوں سے فاروق صاحب کو جتوایا اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد جو قومی الیکشن ہوئے اس میں بھی میں تقریباً 9 ووٹوں سے میں نے اپنا پولنگ اسٹیشن ون کیا۔ جب ضمنی الیکشن ہوا N63 کا تو پھر بھی ہم نے 14 ووٹوں سے اپنا پولنگ اسٹیشن ون کیا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہمارے ٹیکسلے کے لیے سب سے اہم پلان کیا ہونا چاہیے جی؟ ٹیکسلا شہر ہمارا اپنا ہے جی، سب اسٹیک ہولڈروں کو اس کے بارے میں بریک بینی سے سوچنا چاہیے اور اکٹھے ہو کے اپنے شہر کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ اور گلیوں نالیوں میں یہ دیکھا ہے ہم نے کہ تھڑے بنے ہوئے ہیں یا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کیا ہے جی؟ جی، میری شہریوں سے ریکویسٹ ہے جی، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے، کم سے کم اپنے جو کوئی بندہ بھی ہے اپنا گھر بناتا ہے تو وہ اس کو تھلی جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ 2-4 فٹ پیچھے کر لیں تو سب شہریوں کا فائدہ ہوگا۔ پورا شہر ہی ہمارا ان تھلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور گلیوں کی خوبصورتی بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے جب یہ تھلے جو ہیں وہ گلیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ شعور اجاگر کرنا پڑے گا، یہ ہم سب شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اسکول کالج کے حوالے سے ہماری ٹیکسلی کی کیا ضرورت ہے جی؟ جی، اسکول کالجوں کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے جی، ہمارے کم سے کم 2 لڑکیوں کے کالج ہونے چاہیے، 2 لڑکوں کے ہونے چاہیے، اور ہمارے شہر میں الحمدللہ 2 ہائی اسکول ہیں اور بہت ہی زبردست ہائی اسکول ہیں، وہاں کے پاس زمین بھی بہت زیادہ ہے، کمرے وغیرہ بھی ہیں۔ اگر وہ ڈگری کالج بن جائیں تو ہمارے شہر کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں کہ جی سیاست میں چودھری نثار علی خان کے ساتھ جب آپ تھے تو پھر جب چودھری نثار الگ ہوا تو آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں گئے، اور اب آپ کی کیا صورتحال ہے جی؟ جی، چودھری صاحب ماشاءاللہ جی بہت بڑے لیڈر ہیں، کافی عرصہ انہوں نے ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں سیاست کی ہے اور خدمت بھی انہوں نے بہت زیادہ کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ پارٹی کی سیاست کرنے کا قائل ہوں، شخصیت کی سیاست کا میں بالکل قائل ہوں، اور جب بھی ہم سیاست کریں گے پارٹی کی سیاست کریں گے۔ تو جب چودھری نثار علی خان نے اپنی طرف آیا سیاست کی تو آپ اس کے ساتھ نہیں، آپ پارٹی کے ساتھ چلے گئے تھے؟ پارٹی کے ساتھ چلیں۔ تو اب آپ کی کیا صورتحال ہے جی؟ اب اگر چودھری صاحب کو پارٹی لیتی ہے جی، پارٹی میں آتے ہیں تو بالکل ہم چودھری صاحب کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو جس کے پاس ٹکٹ ہوگا پارٹی کا الحمدللہ بھرپور اپنی توانائی اور طاقت کے ساتھ انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ ذیشان صدیق کے دھڑے میں تصور کیے جاتے ہیں جی؟ جی، میرا بھائی ہے جی بڑا، الحمدللہ میں جانی مالی بالکل ہر طرح سے اس کے ساتھ ہوں، اور پوری کوشش ہوگی ہماری انشاءاللہ اگلا الیکشن ہم بھرپور لڑیں گے، اور انشاءاللہ میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں جہاں میرا حلقہ باب ہے، جہاں میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں لوگ، میں انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور ایفرٹ کروں گا، ہر طرح کی کروں گا انشاءاللہ۔ محلے میں آپ کیسے جیت جاتے ہیں جی؟ کیا صورتحال ہے؟ باجی لوگوں کی محبت ہے، کوئی سماجی زندگی ہے، کوئی والدین کی بس تربیت ایسی ہے کہ شروع سے میرے والد صاحب محلے میں شروع سے ہی ایکٹیو تھے اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، والد کی وجہ سے ہی مجھے لوگوں نے یہ عزت دی ہے، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب سماجی زندگی میں بہت آگے تھے،
वो गमी खुशी में कभी भी पीछे नहीं होते थे, क्योंकि हमारा घराना ऐसा है कि जो महल्ले में तकरीबन सबसे ज़्यादा है, हम अफराद में सबसे ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर बंदे का महल्ले में होता है कि ये लोग हमारे साथ आएँ, हमारी गमी खुशी में हमारा हाथ बटाएँ। और वालिद साहब ने भी मेरी ऐसी तरबियत की है, हमारे 6 भाई हैं, सब की ऐसी तरबियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अभी भतीजे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं अल्लाह के फजल से, और ऐसे ही हम सियासत ठीक जा रही है। सियासत तो इमरान को क्या समझते हैं जी, ये सियासी हवाले से इसकी क्या सूरत हाल है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल नैल बंदा साबित हुआ है। हम भी उनके मुखालिफ थे, क्योंकि हमें तो पता था ये इस काबिल नहीं है, सियासत के काबिल नहीं है। लेकिन हमने हमारे दिल से भी ये बात निकली है, अल्लाह पाक अगर इससे अच्छा काम कराना चाहता है, अगर मुल्क तरक्की करता है तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया है, बहुत ज़्यादा मायूस। आज ये कह रहा है कि ये अदलिया को जो है वो किरदार अदा, अदलिया की मदद के बगैर करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं जी? जी ये मसूफ़ रोज़ाना कहते थे जी, जब अपोजिशन में थे तो कहते हैं 10,000 अरब डॉलर की रोज़ाना करप्शन होती है, $1000 की करप्शन होती है। तो वो अभी रोकते तो ये करप्शन रुक जाती। इन्होंने पहले साल अपने वज़ीर सेहत को दी है, फिर वज़ीर पेट्रोलियम को इन्होंने दिया है, NRO दिया है, फिर आटा चोरों को, चीनी चोरों को इन्होंने सबको NRO दिया है। अगर ये अदलिया से कह रहे हैं तो पहले अपने बंदे तो फड़े ना, उनसे तो ये हिसाब ले ना। इतनी ज़्यादा करप्शन तो पाकिस्तान के किसी दौर में भी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रास्ता निकल रहा है जी? बहुत मुश्किल है, हमारी जो जंग है वो बहुत बड़े लोगों से है, लेकिन हम भी इंशाल्लाह हार मानने वाले नहीं हैं। तो मियां नवाज शरीफ का जो नज़रिया है जी? जी वो तो रच बस गया है जी, हर बंदे में, हर बूढ़े में, हर देहात में भी बस गया है, लोगों के दिलों में वो बैठ गया है। उनका जो बयानिया है ना, वोट को इज्जत हो, वो बहुत ऊपर चला गया। तो ये समझ नहीं आ रही। मरियम के लीडर होने की कैसी हैसियत है जी? देखो जी, मैं छोटा सा कारकुन हूँ। आने वाला इलेक्शन मरियम का इलेक्शन होगा जी इंशाल्लाह जी। मरियम बीबी ने ऐसी तकरीरें, मैंने तो 47 साल मेरी एज होगी है, ऐसी तकरीरें तो मैंने सुनी ही नहीं है जो वो करती है। इतनी दलेरी से वो अदारों को जिस तरह वो तनकीद का निशाना बनाती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो सोचना भी मुश्किल था हमारे मुल्क। उमर रशीद साहब, आखिरी सवाल कि कोई ऐसा प्लान हो जो हमारे इलाके के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए बेहतरीन हो जी? जी मैं तो कहता हूँ जो हमारे सियासत से हट के हम जो टेक्सला के शहरी हैं, इन्हें एक पेज में होना चाहिए अपने शहर की डेवलपमेंट की। और हमारा शहर तभी खूबसूरत हो सकता है, तभी बेहतर हो सकता है जब हम सब एक पेज पे होंगे। सियासत के वक्त सियासत करें, जब शहर की बात हो तो सब हम एक पेज पर हों। हम सारा साल सियासत करते हैं, हालांकि हमें समाजी काम करने चाहिए। सियासत का जब वक्त है तो उस वक्त सियासत करनी चाहिए। जी, सियासत का जब वक्त है उस टाइम करनी चाहिए, और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए सब। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जी, रफाकत साहब, भाई साहब।